بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ ناظرین و سامعین، ہم پڑھ رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات پاک پر مبنی کتاب شمشیر بن عام۔ پیش خدمت ہے اس کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس رات جو خالد نے مدینہ سے دور دمشق میں خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت پر روتے گزار دی تھی، اس رات سے 1.5-2 مہینے پہلے مدینہ پر ماتم کے بادل چھانے لگے تھے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی حالت میں ٹھنڈے پانی سے نہا بیٹھے جب ان کا جسم گرم اور پسینے سے شرابور تھا۔ فوراً انہیں بخار ہو گیا۔ علاج ہوتا رہا لیکن بخار جسم کو کھاتا رہا۔ اگر امیر المومنین آرام کرتے تو شاید بخار کا درجہ حرارت گر جاتا، مگر بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو امور سلطنت میں مصروف رکھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے علاج کرایا ہی نہیں تھا۔ انہیں ایک روز تیمارداروں نے کہا کہ طبیب کو بلا کر علاج کرائیں۔ میں نے طبیب کو بلایا تھا، امیر المومنین نے کہا۔ اس نے کہا تھا کہ علاج اور آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں جو چاہوں گا کروں گا۔ میں نے اسے واپس بھیج دیا تھا۔ علاج کیوں نہیں کرایا امیر المومنین؟ آخری منزل پر آن پہنچا ہوں میرے رفیقو، خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ اللہ نے جو کام میرے سپرد کیے تھے وہ اگر سب کے سب پورے نہیں ہوئے تو میرے لیے یہ اطمینان کیا کم ہے کہ میں نے کوتاہی نہیں کی۔ میں اللہ کے محبوب کے پاس جا رہا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ابو بکر نے اپنے 2 سال اور 3 ماہ کے دور خلافت میں معجزہ نما کام کیے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ارتداد کا جو فتنہ تمام تر سرزمین عرب میں پھیل گیا تھا، وہ ایک جنگی طاقت تھی جسے ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ جنگی طاقت کی ضرورت تھی۔ لیکن ابو بکر نے تدبر سے اور جنگی فہم و فراست سے مجاہدین اسلام کی قلیل تعداد کو استعمال کیا اور تھوڑے سے عرصے میں ارتداد کے فتنے اور اس کی جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ان تمام قبیلوں نے جو ارتداد کی لپیٹ میں آ گئے تھے، اسلام قبول کر لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آنے والے مسلمان حکمرانوں، امراء اور وزراء کے لیے یہ سبق ورثے میں چھوڑا کہ ان میں بے لوث جذبہ ہو، اقتدار کی ہوس اور کوئی ذاتی مفاد نہ ہو تو پوری قوم مجاہدین کا لشکر بن جاتی ہے، اور قوم کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو وہ کفر کی چٹانوں کے دل چاک کر دیا کرتی ہے۔ یہ سربراہ سلطنت پر منحصر ہے کہ قوم فتح و کامرانی کی رفتوں تک جاتی ہے یا ذلت و رسوائی کی اندھیری کھائیوں میں۔ ارتداد کے علاوہ بھی کہیں بغاوت اور کہیں شورش تھی۔ خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر سو امن و امان قائم کر دیا تھا۔ فتنہ و فساد نہ رہا، بغاوت اور شورش نہ رہی، تو ابو بکر نے انتہائی جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے مجاہدین کو فارس جیسی شہنشاہی کے خلاف اور پھر اسی جیسی دوسری بڑی جنگی طاقت کے خلاف بھیج دیا۔ مجاہدین نے کسریٰ کی طاقت کو کچل کر اس کے بے شمار علاقے کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر کیسر روم کی فوج پر دہشت بن کر چھا گئے اور اس کے کئی علاقے اسلامی سلطنت میں آ گئے۔ کسریٰ بھی اور کیسر بھی اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ مسلمانوں نے خلیفہ اول کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے ان دونوں دشمنان اسلام کا گھمنڈ توڑ دیا اور اسلامی فوج کو ایک طاقت بنا دیا۔ انہی جنگوں میں مجاہدین کو فوج کی صورت میں منظم کیا گیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اسلام صرف ایک مذہب کی صورت میں ہی عرب سے عراق اور شام میں نہ پھیلا، بلکہ اس سے اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب بھی پھیلی۔ بلکہ یوں کہنا درست ہوگا کہ ایک نئے کلچر نے جنم لیا جسے لوگوں نے اسلامی کہا اور اسے اپنایا۔ اس سے پہلے تو لوگ فارس اور روم کے کلچر کو ہی تہذیب و تمدن سمجھتے اور اسے فوراً قبول کر لیتے تھے۔ خلیفہ اول جیسے تھک گئے تھے اور پوری طرح مطمئن تھے کہ وہ خالق حقیقی کے حضور جا رہے ہیں اور سرخروج جا رہے ہیں۔ اس دور کی تحریروں سے اور مورخوں کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مسئلہ پریشان کر رہا تھا۔ یہ تھا ان کی جانشینی کا مسئلہ۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے اس مسئلے کا ذکر کیا تھا۔ میرے اللہ کے رسول کو موت نے اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ کسی کو خود خلیفہ مقرر کرتے، ابو بکر نے کہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان اختلاف پر فتنہ اور فساد پیدا ہو گیا تھا۔ یہ تو اللہ کو منظور نہ تھا کہ اس کے رسول کی امت، جس کی تعداد ابھی بہت تھوڑی ہے، آپس میں لڑ کر ختم ہو جائے۔ اللہ نے امت کا اتحاد میرے ہاتھ پر قائم رکھا۔ خدا کی قسم، میں رسول اللہ کی امت کو اس فساد میں نہیں ڈال کر مروں گا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہو۔ میں خلیفہ خود مقرر کر کے جان اللہ کے سپرد کروں گا۔ عظیم تھے خلیفہ اول کہ انہوں نے یہ بات سوچ لی تھی۔ اس دور کے تھوڑا عرصہ بعد کے بقائے نگار اور مبصر لکھتے ہیں کہ خلیفہ اول نے سوچ لیا تھا کہ قبیلوں یا طبقوں یا افراد میں جب اقتدار کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے تو قوم کا اتحاد پھٹے ہوئے دامن کی مانند ہو جاتا ہے۔ فوجوں کی پیش قدمی پسپائی میں بدل جاتی ہے، پیچھے ہٹتا ہوا دشمن آگے بڑھنے لگتا ہے، پھر فوج بھی اقتدار کی جنگ کا ہتھیار بن جاتی ہے اور سالار سلطانی
آسانی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ مسلمانوں کا وہ دور فتوحات سے مالا مال ہو رہا تھا، درخشاں روایات جنم لے رہی تھیں اور یہی تاریخ اسلام کی بنیاد بن گئی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور بین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ کیسر و کسرا جو پسپائی اور زوال کے عمر سے گزر رہے ہیں اور نیست و نابود ہو جانے تک پہنچ گئے ہیں، وہ مسلمانوں کے نفاق سے فائدہ اٹھائیں گے اور عفریت بن کر اسلام کو نگل جائیں گے۔ کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ قبول کر لیں گے؟ ابو بکر نے اپنے اہل خانہ سے کہا، شاید نہ کریں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج بہت سخت ہے، اپنے احباب سے مشورہ لے لیتا ہوں۔ ابو بکر نے عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور تنہائی میں بٹھایا۔ ابن عوف، ابو بکر نے کہا، کیا تو مجھے سچے دل سے بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کیسا آدمی ہے؟ تو اسے کیسا سمجھتا ہے؟ خدا کی قسم خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبد الرحمن بن عوف نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ اس سے بہتر نہیں جو تو جانتا ہے، جو کچھ بھی تو جانتا ہے کہہ دے۔ ابو بکر نے کہا، خلیفہ رسول، عبد الرحمن بن عوف نے کہا، ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو عمر بن خطاب سے بہتر ہو، لیکن اس کی طبیعت میں جو سختی ہے وہ بھی ہم میں سے کسی میں نہیں۔ رائے میری بھی یہی ہے۔ ابن عوف، ابو بکر نے کہا، تم سب کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سختی اس لیے زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ میرے مزاج میں بہت نرمی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے بعد خلافت کا بوجھ اس کے کندھوں پر ڈال دوں تو اس کی سختی کم ہو جائے؟ ایسے ہی ہوگا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ میں کسی پر سختی کرتا ہوں تو عمر اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، اور میں کسی کی کوتاہی غلطی پر اپنا رویہ نرم رکھتا ہوں تو عمر اس پر سختی کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کب سختی اور کب نرمی کی ضرورت ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، عبد الرحمن نے کہا۔ خلیفہ رسول، بے شک ایسا ہی ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا عبد الرحمن بن عوف، ابو بکر نے کہا، میرے اور تیرے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں یہ کسی اور تک نہ پہنچیں۔ عبد الرحمن بن عوف چلے گئے تو امیر المومنین نے اپنے ایک اور رفیق اور مشیر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ ابو عبداللہ، ابو بکر نے عثمان بن عفان سے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، کیا تو بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کیسا آدمی ہے؟ امیر المومنین عثمان بن عفان نے جواب دیا، خدا کی قسم ابن خطاب کو تو مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے، پھر تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ اس لیے کہ میں اپنی رائے رسول اللہ کی امت پر نہیں ٹھوسنا چاہتا۔ ابو بکر نے کہا، میں تیری رائے ضرور لوں گا۔ امیر المومنین عثمان بن عفان نے کہا، عمر کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے، اور جو علم و دانش اس کے پاس ہے وہ ہم میں سے کسی میں نہیں۔ ایک اور سوال کا جواب دے دے ابو عبداللہ۔ ابو بکر نے عثمان بن عفان سے کہا، اگر میں اپنے بعد خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر جاؤں تو تیرا کیا خیال ہے کہ وہ تم سب پر سختی کرے گا؟ ابن خطاب جو کچھ بھی کرے گا ہم اس کی اطاعت میں فرق نہیں آنے دیں گے۔ عثمان بن عفان نے کہا، ابو عبداللہ، اللہ تجھ پر رحم و کرم کرے۔ ابو بکر نے کہا، میں نے جو تجھے کہا اور تو نے جو مجھے کہا یہ کسی اور کے کانوں تک نہ پہنچے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی اور صحابہ کرام سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق رائے لی، ان میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے۔ ابو بکر نے ہر ایک سے کہا تھا کہ وہ کسی اور سے اس گفتگو کا ذکر نہ کرے، لیکن یہ معاملہ اتنا اہم تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات کی۔ یہ آئندہ خلافت کا معاملہ تھا، اور صحابہ کرام کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کر رہے تھے۔ عمر سخت طبیعت کے مالک تھے، ان کے فیصلے بڑے سخت ہوتے اور وہ بڑی سختی سے ان پر عمل کراتے تھے۔ ان سب نے ایک وفد اس مقصد کے لیے بنایا کہ ابو بکر کو قائل کریں کہ عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر نہ کریں۔ جب یہ وفد خلیفہ اول کے پاس گیا تو وہ لیٹے ہوئے تھے، بخار نے انہیں اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اپنے زور سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ امیر المومنین وفد کے قائد نے کہا، خدا کی قسم عمر خلیفہ نہیں ہو سکتا، اگر تو نے اس کو خلیفہ مقرر کیا تو اللہ کی باز پرس کا تیرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ عمر تیری خلافت میں سب پر رعب اور غصہ جھاڑتا ہے، وہ خود خلیفہ بن گیا تو اس کا رویہ ظالموں جیسا ہو جائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا، انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکے۔ مجھے بٹھاؤ، انہوں نے غصیلی آواز میں کہا۔ انہیں سہارا دے کر بٹھا دیا گیا۔ کیا تم سب مجھے اللہ کی باز پرس سے اور اس کے غضب سے ڈرانے آئے ہو؟ ابو بکر نے غصے اور نکاح سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں اللہ کے حضور جا کر کہوں گا، میرے رب، میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین بندے کو خلافت کی ذمہ داری سونپی ہے، اور میں نے جو کہا ہے وہ تمام لوگوں کو سنا دو۔ میں نے عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ سب جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے فیصلے کے خلاف قائل کرنے آئے تھے خاموش ہو گئے اور شرمسار بھی ہوئے کہ انہوں نے امیر المومنین کو بیماری کی حالت میں پریشان کیا۔ وہ سب اٹھ کر چلے گئے۔ اس سے اگلے روز ابو بکر نے عثمان بن عفان کو بلایا۔ عثمان خلیفہ کے کاتب تھے۔ ابو عبداللہ، ابو بکر نے عثمان بن عفان سے کہا، لکھ جو میں بولتا ہوں۔ انہوں نے لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وصیت ہے جو ابو بکر بن ابو قحافہ نے اس وقت لکھوائی ہے
جب وہ دنیا سے رخصت ہو کر موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہو رہا تھا۔ ایسے وقت پکا کافر بھی ایمان لے آتا ہے، اور جس نے کبھی سچ نہ بولا ہو وہ بھی سچ بولنے لگتا ہے۔ میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو تمہارا خلیفہ مقرر کرتا ہوں، تم سب پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ میں نے تمہاری بھلائی اور بہتری میں کوئی کسر نہیں رہنے دی۔ اگر عمر نے تم پر زیادتی کی اور عدل و انصاف نہ کیا تو وہ ہر انسان کی طرح اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ عمر عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں تمہاری بھلائی اور بڑائی کے سوا اور کچھ نہیں سوچا۔ وصیت لکھواتے لکھواتے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ انہوں نے یہاں تک لکھوایا، میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو، اور وہ غشی میں چلے گئے۔ عثمان بن عفان نے خود یہ فقرہ مکمل کر کے لکھ دیا، تمہارا خلیفہ مقرر کرتا ہوں، تم سب پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ میں نے تمہاری بھلائی اور بہتری میں کوئی کسر نہیں رہنے دی۔ ابو بکر ہوش میں آ گئے۔ ابو عبداللہ ابو بکر نے کہا، پڑھ جو میں نے لکھوایا ہے۔ عثمان بن عفان نے پڑھ کر سنایا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر نے کہا، خدا کی قسم تو نے جو سوچ کر لکھا ہے وہ سوچ غلط نہیں تھی۔ تو نے یہ سوچ کر عبارت پوری کر دی ہے کہ میں غشی کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تو نامکمل وصیت خلافت کے جھگڑے کا باعث بن جائے گی۔ بے شک امیر المومنین، عثمان بن عفان نے کہا، میں نے یہی سوچ کر عبارت مکمل کر دی ہے، اللہ تجھے اس کی جزا دے۔ ابو بکر نے کہا۔ انہوں نے عثمان بن عفان کے الفاظ نہ بدلے اور وصیت مکمل لکھوا دی۔ مجھے اٹھا کر مسجد کے دروازے تک لے چلو، امیر المومنین نے کہا۔ ان کے مکان کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، وہ دروازہ کھولا گیا۔ نماز کا وقت تھا، بہت سے لوگ مسجد میں آ چکے تھے۔ ابو بکر کی زوجہ اسماء بنت عمیس انہیں دونوں ہاتھوں سے سہارا دے کر مسجد والے دروازے تک لے گئیں۔ نمازیوں نے انہیں دیکھا تو متوجہ ہوئے۔ میرے بھائیوں، ابو بکر نے نکاحت کے باوجود بلند آواز سے بولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس شخص پر راضی ہوگے جسے میں خلیفہ مقرر کروں؟ میں نے اس میں تمہاری بھلائی سوچی ہے اور اپنے کسی رشتہ دار کو خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ میرے بعد خلیفہ عمر بن خطاب ہوگا، کیا تم سب اس کی اطاعت کرو گے؟ ہاں امیر المومنین۔ بہت سی آوازیں بلند ہوئیں، ہم اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں، ہم ابن خطاب کی اطاعت قبول کریں گے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ ابو بکر کا پیشہ تجارت تھا، لیکن خلافت کا بوجھ کندھوں پر آ پڑا تو تجارت کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ گزر اوقات تو کرنی ہی تھی۔ انہوں نے اپنے کنبے کے لیے بیت المال سے کچھ الاؤنس منظور کرا لیا تھا۔ اب جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ وہ زندہ نہیں رہ سکیں گے تو انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ ان کی جو تھوڑی سی زمین ہے وہ ان کی وفات کے بعد بیچ کر یہ تمام رقم جو وہ گزارے کے لیے بیت المال سے لیتے رہے ہیں بیت المال میں جمع کرا دیں۔ سب میرے قریب آ جاؤ۔ ابو بکر نے آخری وقت اہل خانہ کو بٹھا کر کہا، مجھے صرف 2 کپڑوں کا کفن پہنا دینا۔ تم دیکھتے رہے ہو کہ میں ایک ہی کپڑا پہنا کرتا تھا، اس کے ساتھ ایک کپڑا اور ملا لینا، ان کپڑوں کو پہلے دھو لینا۔ ہم 3 نئے کپڑے لے سکتے ہیں، عائشہ نے کہا۔ کفن 3 کپڑوں کا ہوتا ہے؟ نہیں عزیز بیٹی، ابو بکر نے کہا، کفن تو اس لیے ہوتا ہے کہ جسم سے کوئی مواد اور نمی نکلے تو کفن اسے چوس لے۔ کفن پرانے کپڑوں کا ہوا تو کیا، نئے کپڑے پہننے کا حق زندہ لوگوں کا ہے۔ مجھے غسل اسماء بنت عمیس زوجہ دے گی، اگر اکیلے غسل نہ دے سکے تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے لے۔ اتنے میں اندر اطلاع دی گئی کہ عراق کے محاذ سے مصنع بن حارثہ آئے ہیں۔ گھر کے کسی فرد نے کہا کہ امیر المومنین اس وقت بات کرنے کے قابل نہیں۔ امیر المومنین نے قدرے درست لہجے میں کہا، اسے آنے دو، وہ بہت دور سے آیا ہے، جب تک میرا ساتھ چل رہا ہے میں اپنے فرائض سے کوتاہی نہیں کر سکتا۔ مصنع کو اندر بلایا گیا۔ انہوں نے جب ابو بکر کی حالت دیکھی تو پشیمان ہو گئے اور بات کرنے سے جھجکنے لگے۔ مجھے گناہ گار نہ کر ابن حارثہ، ابو بکر نے کہا، ہو سکتا ہے تو مدد لینے آیا ہو، میں اگر تیرے لیے کچھ نہ کر سکا تو اللہ کی باز پرس پر کیا جواب دوں گا؟ یا امیر المومنین، مصنع بن حارثہ نے کہا، محاذ ہمارے قابو میں ہے، حالات ہمارے حق میں ہیں، لیکن تعداد کی کمی پریشان کرتی ہے۔ مسلمان اب اتنے نہیں رہے کہ انہیں فوج میں شامل کر کے محاذوں پر بھیجا جائے۔ جو جہاد کے قابل تھے وہ پہلے ہی محاذوں پر ہیں۔ امیر المومنین کے حکم سے ان لوگوں کو مجاہدین کے صفوں میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا جو مرتد ہو گئے تھے۔ میں یہ درخواست لے کر آیا ہوں کہ ان میں سے بہت ایسے ہیں جو سچے دل سے اسلام قبول کر چکے ہیں اور محاذوں پر جانا چاہتے ہیں، کیا امیر المومنین انہیں فوج میں شامل ہونے کی اجازت دیں گے؟ ابن خطاب کو بلاؤ، امیر المومنین نے کہا۔ عمر دور نہیں تھے، جلدی آ گئے۔ ابن خطاب، امیر المومنین نے عمر سے کہا، ابن حارثہ مدد مانگنے آیا ہے، یہ جو کہتا ہے ایسا ہی کر اور اسے فوراً مدد دے کر محاذ کو روانہ کر، اور اگر میں اس دوران فوت ہو جاؤں تو اس کام میں رکاوٹ نہ ہو۔ عربوں میں رواج تھا کہ باتیں شاعرانہ الفاظ اور انداز سے کیا کرتے تھے۔ خلیفہ اول ابو بکر کی نزع کے وقت کی چند باتیں تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ان کی بیٹی عائشہ ان کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ انہوں نے باپ کو نزع کے عالم میں دیکھ کر اس وقت کے ایک شاعر حاتم کا ایک شعر پڑھا، نزع کا عالم طاری ہوتا ہے، سانس نہ آنے سے سینہ گھٹنے لگتا ہے، تو دولت انسان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ نہیں بیٹی، ابو بکر نے نحیف آواز میں کہا، ہمیں دولت سے کیا کام، اس شعر کے بجائے
تو نے قرآن کی یہ آیت کیوں نہ پڑھی؟ تجھ پر نزع کا عالم طاری ہو گیا ہے، یہی ہے وہ وقت جس سے تو ڈرا کرتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو انہیں آخری ہچکی آئی۔ انہوں نے سرگوشی میں دعا کی، یا اللہ مجھے مسلمان کی حیثیت سے دنیا سے اٹھانا اور بعد از مرگ مجھے صالحین میں شامل کرنا۔ یہ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری الفاظ تھے۔ دن سوموار کا تھا، سورج غروب ہو چکا تھا۔ تاریخ 22 اگست 634 عیسوی بمطابق 21 جمادی الاخر 13 ہجری تھی۔ اسی رات دفن کر دینے کا فیصلہ ہوا۔ ابو بکر کی وصیت کے مطابق ان کی زوجہ اسماء بنت امیس نے غسل دیا۔ میت پر پانی ان کے بیٹے عبد الرحمن ڈالتے گئے اور عبد الرحمن کی والدہ غسل دیتی جاتی تھیں۔ غسل کے بعد وہ چارپائی لائی گئی جس پر رسول کریم کا جسد مبارک قبر تک پہنچایا گیا تھا۔ اس چارپائی پر خلیفہ رسول کا جنازہ اٹھا اور جنازہ مسجد نبوی میں رسول اللہ کے مزار اور ممبر کے درمیان رکھا گیا۔ نماز جنازہ کی امامت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ مدینہ کی وہ رات سوگوار تھی، گلیوں میں ہچکیاں اور سسکیاں سنائی دے رہی تھیں، رات بھی رو رہی تھی۔ وہ عظیم ہستی دنیا سے اٹھ گئی تھی جس نے اسلامی سلطنت کی نہ صرف بنیادیں مضبوط بنائی تھیں بلکہ ان پر مضبوط عمارت کھڑی کر دی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ قبر اس طرح کھودی گئی کہ ابو بکر کا سر رسول اکرم کے کندھوں کے ساتھ تھا۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ رسول کی وہ رفاقت جو انہوں نے زندگی میں قائم رکھی تھی وفات کے بعد بھی قائم رہی۔ ابو بکر سب سے پہلے آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب تھے۔ انہوں نے اپنی خلافت کے پہلے روز ہی جو پہلا حکم نامہ جاری کیا وہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی معزولی کا حکم تھا۔ انہوں نے تحریری حکم نامہ ابو عبیدہ کے نام قاصد کے ہاتھ بھیج دیا۔ خالد اب سالار اعلیٰ نہیں بلکہ عام سالار بنا دیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ کسی مفتوحہ علاقے کے امیر نہیں بن سکتے تھے۔ مدینہ میں عمر نے اپنی خلافت کے دوسرے دن مسجد نبوی میں نماز کی امامت کی اور خلیفہ کی حیثیت سے پہلا خطبہ دیا۔ انہوں نے سب سے پہلی یہ بات کہی، قوم اس اونٹ کی مانند ہے جو اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسے جہاں بٹھا دیا جاتا ہے وہ اسی جگہ بیٹھا اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میں تمہیں صراط مستقیم پر چلاؤں گا۔ انہوں نے خطبے میں اور بھی بہت کچھ کہا اور آخر میں کہا، میں نے خالد بن الولید کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا ہے اور اب ابو عبیدہ افواج کے سالار اعلیٰ اور شام کے مفتوحہ علاقوں کے امیر ہیں۔ مسجد میں جتنے مسلمان موجود تھے ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے، بعض کے چہروں پر حیرت اور بعض کے چہروں پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ خالد کی فتوحات تھوڑی اور معمولی نہیں تھیں۔ ابو بکر ان کی ہر فتح اور ہر کارنامہ مسجد میں بیان کیا کرتے تھے اور یہ خبر تمام عرب میں پھیل جاتی تھی۔ خالد کی زیادہ تر فتوحات معجزہ نما تھیں۔ اس طرح خالد سب کے لیے قابل احترام شخصیت بن گئے تھے، مگر عمر نے خلیفہ بنتے ہی خالد کو معزول کر دیا۔ ہر کوئی عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتا تھا کہ خالد نے کیا جرم کیا ہے جس کی انہیں اتنی سخت سزا دی گئی ہے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو پوچھے بغیر عمر کے فیصلے کی مخالفت کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی میں بھی اتنی جرأت نہیں تھی کہ عمر سے باز پرس کرتا۔ سب جانتے تھے کہ عمر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے نرم مزاج نہیں اور ان کی طبیعت میں اتنی درستی ہے جو بعض اوقات برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ ایک نوجوان جو خالد کے قبیلے بنی مخزوم سے تعلق رکھتا تھا پھٹ پڑا۔ تاریخ میں اس کا نام نہیں آیا، اتنا ہی لکھا ہے کہ ابھی اس کی مسیں بھیگی تھیں۔ امیر المومنین اس نوجوان نے انتہائی بلند آواز میں کہا، کیا تو اس سالار کو معزول کر سکتا ہے جو اسلام کی شمشیر بے نیام ہے؟ کیا ابن ولید کو رسول اللہ نے سیف اللہ نہیں کہا تھا؟ تو اس تلوار کو زبردستی نیام میں ڈال رہا ہے جسے اللہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے بے نیام کیا ہے۔ کیوں؟ تو نے ایسا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں جواب طلبی کی جرأت کوئی کر سکتا تھا؟ عمر سے تو ہر کوئی دبکتا تھا، اب تو وہ خلیفہ تھے۔ اس کم عمر جوان نے جس تلخی سے بات کی تھی یہ عمر کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ مسجد میں سناٹا طاری ہو گیا، سب کی نظریں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر جم گئیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر غصے یا خفگی کا ہلکا سا تاثر بھی نہیں تھا۔ یہ لڑکا مجھ سے خفا ہو رہا ہے، عمر نے ایسے لہجے میں کہا جس میں ہلکی سی درستی بھی نہیں تھی، طنز بھی نہیں تھا۔ کہنے لگے، میں اسے جانتا ہوں، ابن ولید اس کا چچا زاد بھائی ہے۔ اتنا ہی کہہ کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے نکل گئے۔ اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ نہ ہوتے تو ان کا رد عمل مختلف ہوتا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اسلام نے قوم کے ہر فرد کو، خواہ اس کی حیثیت کچھ بھی ہو، خلیفہ اور اس کے کسی بھی امیر سے بازپرس کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس سے اگلے روز عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی امامت کی اور پھر خطبہ دینے لگے۔ وہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی معزولی کی وجہ بیان کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ میں اللہ کے سامنے اور قوم کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں، عمر نے کہا۔ ابن الولید کو میں نے کسی ذاتی رنجش یا کسی بے بنیاد الزام پر معزول نہیں کیا،
وہ امیر خاندان کا فرد ہے، اس نے امیری میں پرورش پائی ہے، اس لیے ابھی تک اس کی عادتیں امیروں جیسی ہیں۔ وہ شاعروں کو بڑے بڑے انعام دیتا ہے، رقمیں ضائع کرتا ہے۔ یہ رقمیں بیت المال میں آنی چاہیے یا امداد کے طلبگار گھروں میں جانی چاہیے۔ وہ پہلوانوں، شہ سواروں اور تیز زنوں کو بھی انعام دیتا ہے۔ مجھے ابو بکر کی خلافت کے وقت بتایا گیا تھا کہ ابن الولید نے اشعث بن قیس کو 10,000 درہم انعام میں دیے تھے۔ اگر اس نے یہ رقم مال غنیمت میں سے دی ہے تو یہ مجرمانہ خیانت ہے، اور اگر اس نے اپنے حصے میں سے یہ انعام دیا ہے تو یہ مجرمانہ اسراف ہے۔ اسلام اس عیاشی اور فضول خرچی کی اجازت نہیں دیتا۔ میں خلیفہ اول کو جو مشورے دیا کرتا تھا ان پر میں خود عمل کیوں نہ کروں؟ لوگ خاموش تو ہو گئے، لیکن ان میں بیشتر ایسے تھے جو خالد کی معزولی کو بہت زیادہ سزا اور بے انصافی کہتے تھے۔ مورخ یہاں تک تو متفق ہیں کہ خلیفہ دوم عمر بن خطاب نے خالد کو ان کی فضول خرچی کی وجہ سے معزول کیا تھا، لیکن مورخوں میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان میں بعض نے کچھ اور وجوہات بھی بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خالد کے طور طریقے شاہانہ تھے، وہ مفتوحہ علاقوں کے امیر تھے، لیکن ان کی عادتیں خود مختار حکمرانوں جیسی تھیں، جسے چاہتے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیتے اور کسی اقدار اور نادار کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ عمر کو خدشہ تھا کہ خالد کا ہاتھ نہ روکا تو مفتوحہ علاقوں کے لوگ کسی وقت مدینہ کے خلاف بغاوت کر دیں گے، اس صورت میں رومی ان کی مدد کو آ جائیں گے۔ صحیح الزام وہی معلوم ہوتا ہے جو عمر نے خطبے میں بتایا تھا، یعنی خالد نے اشعث بن قیس کو 10,000 درہم انعام میں دیا تھا، اور یہ بھی صحیح تھا کہ خالد اخراجات کے معاملے میں محتاط نہیں تھے، لیکن ان کے خلاف بددیانتی اور خیانت کا الزام صحیح نہیں۔ وہ اپنے حصے کے مال غنیمت میں سے خرچ کیا کرتے تھے۔ خلیفہ دوم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں اور دیگر اعلیٰ حکام میں ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے بڑا ہی جرأت مندانہ فیصلہ کیا تھا، لیکن اس فیصلے میں بہت بڑا خطرہ تھا جو انہوں نے مول لیا۔ خطرہ یہ تھا کہ خالد کی جنگی قیادت، قابلیت اور پے در پے فتوحات کی وجہ سے انہیں لوگوں میں اور فوج میں غیر معمولی مقبولیت حاصل تھی۔ ان کی معزولی پر لوگوں میں اضطراب پھیل گیا تھا اور وہ احتجاجی باتیں کر رہے تھے۔ ابو عبیدہ اور خالد جس محاذ پر تھے، وہاں کی تمام فوج کو اکٹھا کر کے ابو عبیدہ نے اعلان کیا کہ امیر المومنین ابو بکر فوت ہو گئے ہیں اور اب عمر بن خطاب خلیفہ ہیں۔ فوج کو دوسری خبر یہ سنائی گئی کہ خالد کو سپہ سالاری سے معزول کر کے عام سالار بنا دیا گیا ہے اور اب ابو عبیدہ سالار اعلیٰ ہیں۔ ابو بکر کی وفات کی خبر پر تمام لشکر سے گونج اٹھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر لشکر سے خسر پھسر اور سرگوشیاں سنائی دینے لگیں، لیکن خالد کی معزولی کی خبر نے سب پر سناٹا طاری کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے ابو بکر کی وفات کو فوج نے ذہن سے اتار دیا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ فوج کے خیموں سے بڑی تلخ اور غسیلی باتیں اٹھنے لگیں۔ نیا خلیفہ خالد کی مقبولیت سے ڈر گیا ہے۔ ابن خطاب غسیلہ آدمی ہے، وہ ابن الولید کو دبا کر رکھنا چاہتا ہے، کیوں معزول کر دیا ہے؟ ابن الولید کہاں سے پسپا ہوا ہے؟ کس میدان میں شکست کھائی ہے؟ خلیفہ کو ڈر ہے کہ خالد بن ولید خود مختار حکمران بن جائیں گے، اور جو سنجیدہ ذہن کے لوگ تھے وہ سوچ رہے تھے کہ خالد کا رد عمل اور رویہ کیا ہوگا۔ یہ ایک تاریخی اہمیت کا سوال تھا۔ خالد کے بغیر اسلامی فوج کی مزید فتوحات مخدوش تھیں۔ مورخوں نے اور جنگی مبصروں نے لکھا ہے کہ جو اہلیت اور جارحیت خالد میں تھی اور کسی سالار میں نہیں تھی۔ ابو عبیدہ زاہد اور پرہیزگار تھے اور انہیں امین الامت کہا جاتا تھا، اور وہ بڑے ہی دلیر سپاہی تھے، لیکن ان میں خالد والی قیادت کے جوہر نہیں تھے۔ اس سوال کا جواب اگلی کارروائی دے سکتی تھی۔ اگلا معرکہ ایک ہی ہفتے بعد آ گیا۔ ابو عبیدہ کو فوج کی کمان لیے ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا، انہیں اطلاع دی گئی کہ ایک اجنبی ان سے ملنے آیا ہے، اپنے آپ کو عربی ظاہر کرتا ہے لیکن عیسائی ہے۔ ابو عبیدہ نے اسے بلایا۔ اجنبی تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ ابو عبیدہ نے سب کو باہر نکال دیا۔ کیا مسلمان سالار اعلیٰ ایک عیسائی عرب پر اعتبار کرے گا؟ اس عیسائی نے کہا، اگر مال غنیمت کی ضرورت ہے تو ایک جگہ بتاتا ہوں، حملہ کریں اور مالا مال ہو جائیں۔ پہلے یہ بتا کہ تو ہم پر اتنی مہربانی کرنے کیوں آیا ہے؟ ابو عبیدہ نے پوچھا، رومی تیرے ہم مذہب ہیں، تو انہیں کیوں نقصان پہنچا رہا ہے؟ اپنے وطن کی محبت کی خاطر، عیسائی نے جواب دیا۔ رومی میرے ہم مذہب تو ہیں، لیکن زندہ عیسائیوں کو شیروں کے آگے رومیوں نے ہی ڈالا تھا، اور عیسیٰ کو مصلوب کروانے والے رومی ہی تھے۔ میں ان کی شہنشاہی دیکھ رہا ہوں، یہ رعایا کو انسان نہیں سمجھتے۔ میں نے مفتوحہ علاقوں میں آپ کی حکومت بھی دیکھی ہے، آپ رعایا کو انسانیت کا درجہ دیتے ہیں۔ میں رومیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوں، میرے دل میں صرف اپنا نہیں پوری انسانیت کا درد ہے۔ میں مسلمان نہیں، لیکن میں یہ تو فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں عربی ہوں، اور عرب کے لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ اس عیسائی عرب نے ابو عبیدہ کو متاثر کر لیا۔ ابو عبیدہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی جگہ بتا رہا ہے جہاں حملہ کرنا ہے۔ ابو القدس، عیسائی عرب نے جواب دیا، اور یہ بتا کر کہ یہ مقام ابو القدس کتنی دور اور کہاں ہے ابو عبیدہ کو بتایا۔ 2-3 دنوں بعد
وہاں ایک میلہ شروع ہونے والا ہے، اس میں دور دور کے تاجر بیچنے کے لیے مال لائیں گے، بڑی قیمتی اشیاء کی دکانیں لگیں گی، بڑے دولت مند خریدار آئیں گے۔ اگر آپ کو مال غنیمت چاہیے تو چھوٹا سا ایک دستہ بیچ کر سارے میلے کا مال لوٹ لیں۔ کیا اس میلے کی حفاظت کے لیے رومی فوج کا کوئی دستہ وہاں ہے؟ ابو عبیدہ نے پوچھا۔ نہیں ہوگا، عیسائی عرب نے جواب دیا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ بحیرہ روم کے ساحلی شہر طرابلس میں رومی فوج موجود ہے، وہاں سے فوج اتنی جلدی ابو القدس نہیں پہنچ سکتی، آپ کے لیے میدان صاف ہے۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا مجھے زیادہ دیر یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ وہ چلا گیا۔ ابو عبیدہ نے اس میلے کو موٹا اور آسان شکار سمجھا۔ انہوں نے اپنے مشیر سالاروں کو بلایا جن میں خالد بھی شامل تھے۔ ابو عبیدہ نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ عیسائی عرب نے کیا بتا گیا ہے۔ یہ مال غنیمت ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ ابو عبیدہ نے کہا ابو القدس دشمن کا علاقہ ہے اور اس دشمن کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ جنگ کی صورت میں میلے پر ہمارا چھاپا جائز ہے، اس سے رومیوں پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ ابو عبیدہ نے باری باری سب کو دیکھا اور کہنے لگے تم میں سے کون اس چھاپہ مار کارروائی کے لیے جانا چاہتا ہے؟ ابو عبیدہ کی نظریں خالد کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ نظر خالد پر جما لینے کا مطلب یہی تھا کہ خالد اپنے آپ کو اس چھاپے کے لیے پیش کریں گے، لیکن خالد اس طرح خاموش بیٹھے رہے جیسے اس کام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ظاہر ہے ابو عبیدہ کو خالد کی خاموشی اور بے رخی سے بہت مایوسی ہوئی ہوگی۔ انہیں یہ بھی خیال آیا ہوگا کہ خالد کا یہ رویہ ان کی معزولی کا رد عمل ہے۔ وہاں ایک نوجوان بھی موجود تھا، اس کے چہرے پر داڑھی ابھی ابھی آئی تھی۔ میں جاؤں گا، یہ نوجوان بول اٹھا۔ یہ فیصلہ سالار اعلیٰ کریں گے کہ میرے ساتھ کتنی نفری ہوگی۔ کیا تو ابھی کم سن نہیں ابن جعفر؟ ابو عبیدہ نے کہا۔ ایک بار پھر خالد کی طرف دیکھا مگر خالد لا تعلق بیٹھے تھے۔ امین الامت، نوجوان نے جواب دیا، میں مدینہ سے آیا ہی کیوں ہوں، میں کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہوں۔ کیا میرے بزرگ بھول گئے ہیں کہ میرے سر پر اپنے شہید باپ کا قرض ہے؟ امین الامت، میں کم سن ضرور ہوں لیکن اناڑی نہیں، بزدل نہیں ہوں، کچھ سیکھ کر آیا ہوں۔ کیا میرے بزرگ میری حوصلہ شکنی کریں گے؟ خدا کی قسم ابن جعفر، ابو عبیدہ نے کہا، تیری حوصلہ شکنی نہیں ہوگی۔ 500 سواروں کا دستہ لے لے، تو اس دستے کا سالار ہوگا۔ ابو عبیدہ نے ایک کم سن لڑکے کو 500 سواروں کا سالار غالباً یہ سوچ کر بنا دیا تھا کہ یہ چھاپہ نہایت آسان تھا۔ وہاں کوئی فوج نہیں تھی جو ان سواروں کے مقابلے میں آتی۔ یہ نوجوان کوئی عام سا لڑکا نہیں تھا، اس کا نام عبداللہ تھا اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا۔ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ موتا کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے۔ اس رات چاند پورا تھا، شعبان کی 15 تاریخ تھی۔ عیسوی سن کے مطابق یہ 14 اکتوبر 634 عیسوی کی رات تھی۔ نوجوان عبداللہ 500 سواروں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ عاشق رسول اور نامور مجاہد ابو ذر غفاری بھی تھے۔ یہ دستہ اس وقت روانہ کیا گیا تھا جب میلہ شروع ہو چکا تھا۔ عبداللہ کا دستہ صبح طلوع ہو چکی تھی جب وہاں پہنچا۔ میلہ کیا تھا؟ وہ تو خیموں، شامیانوں اور کناتوں کا ایک گاؤں آباد تھا اور یہ گاؤں بہت ہی خوبصورت تھا۔ دکانوں پر بڑا ہی قیمتی مال سجا ہوا تھا۔ میلے کی رونق جاگ اٹھی تھی۔ عبداللہ نوجوان تھا، وہ اپنے آپ کو اناڑی نہیں سمجھتا تھا لیکن اناڑی پن کا ہی مظاہرہ کیا۔ سب سے پہلے انہیں ایک دو جاسوس یہ دیکھنے کے لیے بھیجنے چاہیے تھے کہ رومی فوج کا کوئی دستہ قریب کہیں موجود ہے یا نہیں، اور میلے میں جو لوگ آئے ہیں وہ بحروپ میں رومی فوجی تو نہیں۔ اس نے وہاں جاتے ہی حملے کا حکم دے دیا۔ 500 مسلمان سوار میلے کے ارد گرد گھیرا ڈالنے لگے اور اچانک کم و بیش 5000 رومی سوار جانے کہاں سے نکل آئے اور وہ میلے اور مسلمان سواروں کو نرغے میں لینے لگے۔ 500 کا مقابلہ 5000 سے تھا اور صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ مسلمان سوار گھیرے میں آ گئے تھے، ان کی تباہی لازمی تھی۔ یہ 5000 رومی سوار میلے کی حفاظت کے لیے وہاں قریب ہی موجود تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان بہت تیز پیش قدمی کیا کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان فوج اچانک آ جائے اور میلے کو لوٹ لے۔ مسلمان سوار رومی سواروں کے گھیرے سے نکلنے کے لیے گھوڑے دوڑا رہے تھے، لیکن کہاں 500 اور کہاں 5000۔ مسلمان جدھر جاتے ادھر سے روک لیے جاتے اور میلے میں بھگدڑ مچ گئی۔ لوگوں کی چیخ و پکار تھی، دکاندار اپنا مال سمیٹ رہے تھے اور جن کے پاس رقمیں تھیں وہ بھاگ رہے تھے، کئی ایک گھوڑوں تلے کچلے گئے۔ مسلمان ہر میدان میں قلیل تعداد میں لڑے ہیں، اس سے انہیں اپنے سے کئی گنا زیادہ لشکر سے لڑنے اور فتح یاب ہونے کا تجربہ تھا۔ انہوں نے 500 کی تعداد میں 5000 کا گھیرا توڑنے کی کوشش کی لیکن کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ انہوں نے کسی کی ہدایت کے بغیر ہی اپنے آپ کو گول ترتیب میں کر لیا اور رومیوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ عبداللہ لڑ سکتا تھا، اس خطرناک صورتحال میں اپنے سواروں کی قیادت نہیں کر سکتا تھا، وہ سپاہیوں کی طرح بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ ابو ذر غفاری بھی جان پر کھیل کر لڑ رہے تھے۔ تمام سوار آگے بڑھ بڑھ کر رومیوں پر حملے کر رہے تھے اور رومیوں کے حملے روکتے تھے۔ ان کی گول ترتیب اس طرح تھی کہ سب کے منہ باہر کی طرف تھے، یعنی ان کا عقب تھا ہی نہیں جس پر دشمن کے حملے کا خطرہ ہوتا۔ رومیوں نے جب مسلمانوں کو اس انوکھی ترتیب میں دیکھا تو وہ سٹ پٹائے اور آگے بڑھنے میں محتاط ہو گئے، لیکن ان کی تعداد 10 گنا تھی اور وہ لڑنا جانتے تھے۔ ان کے محتاط ہونے سے صرف یہ فرق پڑا کہ مسلمانوں کی تباہی تھوڑی سی دیر کے لیے
ملتوی ہو گئی۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ 500 سوار 5000 سواروں کے نرگے سے زندہ نکل آتے۔ یہ 500 مجاہدین اپنے سالار اعلیٰ کی ایک خطرناک لغزش کی سزا بھگت رہے تھے۔ ابو عبیدہ امین الامت تھے، زہد اور تقوی میں بے مثال تھے۔ صحابہ کرام میں ان کا مقام سب سے بلند تھا، لیکن حکومت کرنے کے لیے اور فوج کی قیادت کرنے کے لیے اور جنگی امور اور کارروائیوں میں فیصلے کرنے کے لیے صرف ان اوصاف کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اوصاف بعض حالات میں قوم اور فوج کو لے ڈوبتے ہیں۔ ابو عبیدہ کی سادگی کا یہ حال تھا کہ انہوں نے ایک عیسائی پر اعتماد کیا اور محض مال غنیمت کی خاطر 500 سواروں کو ایک بچے کی قیادت میں یہ معلوم کیے بغیر بھیج دیا کہ وہاں دشمن کی فوج موجود ہے یا نہیں۔ ابو عبیدہ اپنے سالاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دمشق فتح ہو چکا تھا، اگلی پیش قدمی کا منصوبہ تیار ہو رہا تھا اور فوج آرام کر رہی تھی۔ ایک گھڑ سوار گھوڑا سر پر دوڑاتا ابو عبیدہ کے خیمے کے سامنے آ رکا۔ سوار کود کر اترا اور دوڑتا ہوا خیمے میں داخل ہو گیا۔ وہ ہانپ رہا تھا، اس کے چہرے پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سالار اعلیٰ، اس نے ابو عبیدہ سے کہا، وہ سب مارے جا چکے ہوں گے، وہ گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔ کون؟ ابو عبیدہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ کون کس کے گھیرے میں آیا ہوا ہے؟ ابو القدس، سوار نے کہا۔ ابو القدس کے 500 سواروں کی بات کر رہا ہوں، ان کی مدد کو جلدی پہنچے، ایک بھی زندہ نہیں رہے گا۔ جن مورخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے ان سب نے لکھا ہے کہ یہ واحد سوار تھا جو میلے میں بھگدڑ مچ جانے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رومیوں کے گھیرے سے نکل آیا تھا۔ ابھی گھیرا مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس مجاہد نے اندازہ کر لیا تھا کہ اس کے ساتھیوں کا انجام کیا ہوگا۔ اس نے انتہائی تیز رفتار سے گھوڑا دوڑایا اور دمشق پہنچا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے بولتے ہوئے تفصیل سے بتایا کہ ابو القدس کے میلے میں کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے۔ ابو عبیدہ کا رنگ زرد ہو گیا۔ انہوں نے خالد کی طرف دیکھا۔ خالد کے چہرے پر پریشانی کا گہرا تاثر تھا۔ ابو عبیدہ نے خالد سے التجا کے لہجے میں کہا، اللہ کے نام پر ابو سلیمان، تیرے سوا انہیں گھیرے سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ جاؤ، فوراً جاؤ، اللہ کی مدد سے میں ہی انہیں گھیرے سے نکالوں گا۔ خالد نے جوش سے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دینا ابو سلیمان۔ ابو عبیدہ نے کہا، میں نے تیری نیت پر شک کیا تھا، اس لیے حکم نہ دیا۔ میرا خیال تھا کہ معزولی نے تجھ پر برا اثر کیا ہے۔ خدا کی قسم، مجھ پر ایک بچے کو سالار اعلیٰ مقرر کر دیا جائے گا تو بھی میں اس کا مطیع رہوں گا۔ خالد نے کہا، مجھے تو رسول اللہ کے امین الامت نے کہا ہے، کیا میں ایسے گناہ کی جرت کر سکتا ہوں کہ تیرا حکم نہ مانوں؟ میں تو اپنے آپ کو تیرے قدموں کی خاک کے برابر نہیں سمجھتا۔ اور بتا دے سب کو کہ ابو سلیمان ابن الولید نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی ہے۔ مورخ واقدی اور طبری لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کچھ دیر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے رہے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، ابو عبیدہ نے کہا، جا ابو سلیمان، اپنے بھائیوں کی جانیں بچا۔ تاریخوں میں ایسی تفصیلات نہیں ملتی کہ خالد اپنے ساتھ کتنے سو یا کتنے ہزار سوار لے گئے تھے۔ باقی حالات مختلف تاریخوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ خالد نے برہنہ مجاہد زرار بن الازبر کو ساتھ لے لیا تھا اور ان دونوں کے پیچھے مسلمان رسالہ سرپٹ گھوڑے دوڑاتا جا رہا تھا۔ خالد اور زرار تو گھرے ہوئے مجاہدین کی مدد کو چلے گئے۔ پیچھے ابو عبیدہ کی حالت بگڑ گئی۔ اللہ اللہ اللہ، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑانے لگے۔ خلیفۃ المسلمین عمر نے مجھے لکھا تھا کہ مال غنیمت کے لالچ میں مجاہدین کو ایسی مشکل میں نہ ڈالنا کہ ان کی جانیں ضائع ہو جائیں۔ عمر نے لکھا تھا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھ بھال کر لینا، مجھے معاف کر دینا اللہ، یہ مجھ سے کیا فیصلہ ہو گیا۔ میں نے ایک عیسائی کی بات کو سچ مانا اور میں نے ایک کم سن لڑکے کو 500 سواروں کی کمان دے دی اور اسے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ اپنے دستے کو دور روک کر ہدف کی دیکھ بھال ضرور کر لے۔ ابو عبیدہ کے رفیق سالار انہیں تسلیاں دیتے رہے، لیکن ابو عبیدہ نے جو 500 قیمتی سواروں کو اپنی لغزش کی بھٹی میں جھونک دیا تھا، اس پر وہ مطمئن نہیں تھے۔ خالد اور زرار اپنے سواروں کے ساتھ انتہائی رفتار سے ابو القدس پہنچ گئے۔ وہاں مجاہدین کی حالت بہت بری تھی۔ خالد کے حکم سے ان کے سواروں نے تکبیر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ان نعروں سے ان کا مقصد یہ تھا کہ گھیرے میں آئے ہوئے مسلمان سواروں کی حوصلہ افزائی ہو اور رومیوں پر دہشت طاری ہو۔ اس کے بعد خالد نے اپنا نعرہ بلند کیا، انا فارس الددید، انا خالد بن ولید۔ رومیوں نے پہلے مارکوں میں یہ نعرہ سنا تھا۔ اس نعرے کے ساتھ ہی مسلمانوں نے انہیں جس حالت میں کاٹا اور بگایا تھا اسے تو وہ باقی عمر نہیں بھول سکتے تھے۔ رومی سوار اپنے نرگے میں لیے ہوئے مسلمانوں کو تو بھول ہی گئے۔ خالد نے اپنے سواروں کو پھیلا کر برق رفتار حملہ کرایا تھا۔ رومیوں کو آمنے سامنے کی لڑائی کی ترتیب میں آنے کی مہلت ہی نہ ملے۔ خالد کو اپنی ایک کمزوری کا احساس تھا۔ وہ دمشق سے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ابو القدس تک پہنچے تھے۔ گھوڑے تھک گئے تھے، ان کے جسموں سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ خالد کی کوشش یہ تھی کہ رومیوں کو جلدی بھگایا جائے ورنہ گھوڑے جواب دے جائیں گے۔ زرار بن الازبر نے اپنا وہی کمال دکھایا جس پر وہ رومیوں میں مشہور ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی خود زرہ اور اپنی قمیض بھی اتار پھینکی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ رومی سوار اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ وہ اپنے نرغے میں لیے ہوئے مسلمان سواروں میں سے کئی ایک کو شہید اور زیادہ تر کو شدید زخمی کر چکے تھے۔ ان میں جو بچ گئے تھے انہیں خالد کے آ جانے سے نیا حوصلہ ملا۔
رومی خالد اور زرار کے سواروں کے مقابلے کے لیے مڑے تو پیچھے سے ان بچے کچھ سواروں نے ان پر حلہ بول دیا جو کچھ دیر پہلے ان کے نرغے میں آئے ہوئے تھے۔ مار کا خون ریز اور تیز تھا۔ اب رومی گھیرے میں آ گئے تھے، ان کی تعداد زیادہ تھی، وہ سکڑتے تھے تو ان کے گھوڑوں کو کھل کر حرکت کرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ مسلمان سواروں نے انہیں بری طرح کاٹا اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ رومی سوار مارکے سے نکل کر بھاگنے لگے۔ آخر وہ اپنی بہت سی لاشوں اور شدید زخمیوں کو پیچھے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان مسلمان سواروں کا جانی نقصان کچھ کم نہ تھا جو رومیوں کے گھیرے میں لڑتے رہے تھے۔ خالد نے حکم دیا کہ میلے کا سامان اکٹھا کیا جائے۔ انہوں نے بہت سے مجاہدین کو زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے پر لگا دیا۔ خالد کی اپنی یہ حالت تھی کہ ان کے جسم پر کئی زخم آئے تھے اور ان کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے تھے اور انہیں ان زخموں کی جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ زخم خالد کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھے، ان کے جسم پر اس وقت تک اتنے زخم آ چکے تھے کہ مزید زخموں کی جگہ ہی نہیں تھی۔ خالد واپس دمشق آئے۔ وہ جو مال غنیمت لائے تھے وہ بہت زیادہ اور قیمتی تھا۔ زخمی ہو کر گرنے اور مرنے والے رومیوں کے سینکڑوں گھوڑے بھی ان کے ساتھ تھے، مگر اس مال غنیمت کے لیے بڑی قیمتی جانوں کی قیمت دی گئی تھی۔ ابو عبیدہ کو اس جانی نقصان کا بہت افسوس ہوا تھا، البتہ انہیں یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ خالد نے اپنے خلاف یہ شک دور کر دیا تھا کہ معزولی کی وجہ سے ان میں پہلی والی دلچسپی اور جوش و خروش نہیں رہا۔ خالد نے اپنا جسم زخمی کرا کے ثابت کر دیا تھا کہ معزولی کا ان پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ ابو عبیدہ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے مدینہ بھیجا اور اس کے ساتھ ہی عمر کو پوری تفصیل لکھی کہ انہوں نے کیا کارروائی کی تھی، اس سے کیا صورتحال پیدا ہوئی اور خالد نے کیا کارنامہ کیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ نے خالد کی بے تحاشا تعریف کی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔